جب یہ قرآن تیرا کلام ہے، اسی صورت کے اندر تو نے متعدد موضوعات پہ کلام کیا، تو اے مولا پھر اس صورت کا نام تو نے اولیاء کے نام پہ کیوں رکھا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہ نکتہ سمجھ آتا ہے کہ رب کائنات قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام اولیاء کے نام پہ رکھ کے یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں اگر عقیدہ قرآن سے لینا چاہتے ہو، نظریہ قرآن سے لینا چاہتے ہو، تو پھر سمجھ جاؤ رب کا قرآن شان اولیاء کو بھی بیان کرتا ہے اور عظمت اولیاء کو بھی بیان کرتا ہے۔ اب آئیے سامعین محترم اس سورت کے اندر داخل ہوتے ہیں، سورۃ الکہف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب کائنات سورۃ الکہف کی آیہ کریمہ نمبر 10 سے ہی اصحاب کہف کے واقعہ کو آغاز کرتا ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے اس اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب وہ اصحاب کہف غار کی طرف چل پڑے۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، مالک کائنات نے اصحاب کہف کی عمر کو سب سے پہلے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ چند جوان غار کی طرف چلے، تو سامعین جو پہلا نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ رب کائنات اصحاب کہف کی جو عمر کو بیان کرتا ہے، میرا اللہ اشارہ دیتا ہے جب بھی لفظ ولایت آتا ہے تم ولایت کو بڑھاپے کے ساتھ جوڑتے ہو، بزرگی کے ساتھ جوڑتے ہو۔ سن لو اگر ولایت کا نور چاہتے ہو تو ولایت کی جاگ ہمیشہ جوانی سے لگتی ہے۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، اگر جوان اپنی جوانی میں رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر کوئی انسان جوانی میں اپنا رخ مالک کائنات کی طرف کر لے تو جوانی کے ایام میں رب کی طرف توجہ کرنا ایک لمحہ اس کی محبت میں گزارتے جائیں گے، ولایت نصیب ہوتی جائے گی۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، اللہ فرماتا ہے جب وہ چند جوان ظالم جابر بادشاہ سے بچ کے غار کی طرف چل پڑے۔ سامعین محترم تفاسیر کا مطالعہ کریں، معروف واقعہ ہے کہ جب وہ اصحاب کہف جا رہے تھے، وہ چل رہے تھے، ان کے پیچھے کتا چل پڑا۔ تفسیر خازن کو پڑھیں، تفسیر مظہری کو پڑھیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی تفسیر منہاج القرآن کو پڑھیں۔ وہ کتا اصحاب کہف کے پیچھے چلا، ان اللہ والوں کے پیچھے چلا، ان اولیاء نے اس کتے کو بھگانا چاہا، اور کتے کو بھگانے کے لیے اللہ کے ولیوں نے پتھر پھینکے۔ امام خازن لکھتے ہیں کہ وہ کتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے وہ زبان عطا کر کہ تیرے ولیوں سے کچھ باتیں کر لوں۔ مالک کائنات نے اس کتے کو زبان عطا کی۔ کتا زبان حال سے اللہ کے ولیوں سے کہتا ہے اللہ والو مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو اولیاء کہتے ہیں کہ ہم اس ظالم جابر بادشاہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ دقیانوس، وہ بادشاہ ظالم ہے، اسے جو بھی توحید پرست نظر آتا ہے وہ قتل کرواتا ہے، اس لیے ہم اس سے چھپنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں۔ اے کتے اگر تو ہمارے ساتھ ہوا تو بھونکے گا، جب تو بھونکے گا بادشاہ کے سپاہیوں کو خبر ہو جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ وہ کتا زبان حال سے اللہ کے ولیوں کو جواب دیتا ہے اے اللہ والو میں نسباً کتا ضرور ہوں، میں نسلاً کتا ضرور ہوں، لیکن میں نے اپنی خصلت کو بدل لیا ہے۔ میں وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکتا ہے، میں کتا تو ہوں لیکن اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔
नेकों पे भौंकना छोड़ दिया है। जब उस कुत्ते ने अपनी खसलत बदल ली तो अल्लाह वालों ने उस कुत्ते को अपनी सोहबत दे दी। तो सामीन मोहतरम, ये कुरान नुक्ता समझा रहा है, अगर कुत्ता होकर भौंकने की खसलत छोड़ दे तो रब्बे कायनात के वली उसे सोहबत देते हैं। अगर कोई इंसान अल्लाह वालों की, नेकोकारों की, सालिहीन की सोहबत पाना चाहता है, उसूल कुरान ने दे दिया, जो अल्लाह वालों पर भौंकना छोड़ देता है रब उन्हें अल्लाह वालों की सोहबत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सामीन मोहतरम, कुरान मजीद का मुताला करते जाए। अल्लाह के वली गार के अंदर पहुंचे, वो सहाबे का गार के अंदर पहुंचे, रब कायनात फरमाता है कि हमने उन पे नींद तारी कर दी।